السلام علیکم 9 کلاس. آپ کو شارٹ کویسچن کروائے 10، اس کے بعد آپ کو لانگ کویسچن کروایا. نظریہ کے ماخذ آپ کو کروائے تھے، نظریہ کے ماخذ اور اس کی اہمیت. امید کرتی ہوں کہ آپ نے یاد کر لیا ہوگا، نہیں کیا تو کر لیں کیونکہ آپ کا سیٹرڈے کے آپ کا ٹیسٹ ہے. جتنا بھی کام آپ کو کروایا جائے گا اس سب کا. آج آپ کا سوال نمبر 2 ہے، نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل وضاحت سے بیان کریں. اب نظریہ پاکستان کے عناصر جو ہیں، چیپٹر ہے آپ کا پاکستان کی نظریاتی اساس، پہلا چیپٹر ہے. اس کا سوال نمبر 2 ہے، نظریہ پاکستان کے عناصر کی تفصیل وضاحت سے بیان کریں. اب یہاں پر اس کے 5 پوائنٹ ہیں. عقائد یعنی عقیدہ ہمارا اللہ پہ، رسولوں پہ، باقی کتابوں پہ، آخرت کے دن پہ یہ عقیدہ. پھر عبادات آ گئی ہماری، اس میں ارکان اسلام ہے، قانون کی حکمرانی آ گئی، اخوت و مساوات آ گئی، اور پھر عدل و انصاف ہے. یہ آپ کے 5 پوائنٹ ہیں. یہ میں آپ کو 2 حصوں میں آپ کو کرواؤں گی تاکہ آپ آسانی سے اس کو یاد کر لیں، آپ کو یاد کرنے میں مشکل پیش نہ آئے. یہاں آپ کا پہلے یہ دیکھ لیں کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے. عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات اور عدل و انصاف، یہ نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں اور ان کی یہاں پہ اب تفصیل آپ کو بتائی جائے گی. جس میں سب سے پہلے آ گیا آپ کا عقائد. یہ مسلمان ہونے کے لیے بھی ہمارے لیے سب سے ضروری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک اسلامی نظریاتی مملکت ہے، اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا. تو اس میں سب سے ضروری چیز ہے عقائد یعنی بلیفز، یقین ہمارا کس کس چیز پہ ہونا چاہیے. عقائد میں توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابیں آسمانی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ توحید، اللہ کو ایک ماننا، رسالت، تمام رسولوں پر ایمان لانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننا. آخرت پر یقین رکھنا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی. ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں پر ایمان رکھنا. اور آسمانی کتابیں جو اللہ پاک نے بھیجی ہیں ان سب پر یقین رکھنا. یہ سب ضروری ہے، ایمان لانا ان سب چیزوں پر ضروری ہے. عقائد کے مجموعے کو ایمان کہتے ہیں، یعنی ہم تمام چیزوں پر ایمان جب لے آتے ہیں تو اس کو ہم ایمان کہتے ہیں. اچھا، آگے عقیدہ توحید. سب سے پہلا آپ کا عقیدہ ہے عقیدہ توحید. عقیدہ توحید سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. اس چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ تمام دنیا جو پیدا کی ہے، بنائی ہے، اس کی ایک ایک چیز، اس کو بنانے والا، اس کو ختم کرنے والا، اس سب کا خالق و مالک صرف اور صرف اللہ ہے. وہ واحد اور یکتا ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اکیلی ذات ہے جو یہ سب کر رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی ہیلپر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وہ اکیلا ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ ہے جیسے ہمارے دنیا میں ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے. ہم بہت سے کام چھپ کے کر لیتے ہیں، ماں باپ سے چھپ کے کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. ہم تنہائی میں بھی ہیں تو ایک واحد ذات ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اور یہی چیز ہم بھول جاتے ہیں. اس چیز پر یقین رکھیں، اپنے دلوں میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، وہ ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، اس کو سب پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہیں. یہاں پر ایک آیت بھی آپ کو دی ہوئی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی قدرت رکھتا ہے. اس چیز پر تو یقین ویسے ہی بہت ضروری ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے کہ کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہاں پہ ہے انی جاعل فی الارض الخلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 یہاں پہ کوٹ کی ہوئی ہے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں. اور نائب کس کو بنایا؟ انسان کو. اس کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے. انسان جو ہے وہ ہم جو دنیا میں بھیجے گئے اللہ کے نائب کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں. ہم یہاں کی ہر چیز کے مالک خود کو سمجھنے لگ جاتے ہیں. ہم اپنے اختیارات کا غلط استعمال شروع کر دیتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ اختیارات کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے.
وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ چاہے تو یہ ہمارے اختیارات جب مرضی چھین لیں ہم سے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم انسان غرور بھی کرتے ہیں، اور یہ غرور، حالانکہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ انسانوں کے لیے یہ لفظ نہیں ہے، غرور کا لفظ انسانوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے ہمیں کسی چیز پر، اپنی مال و دولت پر، رنگ روپ پر، قد کاٹ پر، کسی بھی چیز پر ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے. یہ یاد رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ واحد ذات ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا بھی ضروری ہے. جو اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت زیادہ مشکل زندگی ہمیں نہیں دی، ہمارا مذہب بہت آسانیوں والا ہے، بہت آسانیاں دی ہیں. اس پر تھوڑا سا ٹائم لگانا، تھوڑا سا ٹائم، بہت زیادہ نہیں، 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا ٹائم لگا لیں، اپنے قبلے درست کر لیں، تو ہم بڑے اچھے انسان بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قادر مطلق ہونے اور انسان کے نائب ہونے کے عقیدے سے خود بخود یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، لیکن اصل قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. انسان اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. یہاں کیا ہے، انسان کہتا ہے کہ بس ساری طاقت میرے پاس ہے. انسان اپنی طاقت پہ بہت زیادہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، غرور کرنے لگتا ہے. یہاں آپ کو یہ بات بڑی واضح بتا دی کہ اپنی طاقت کی حد تک عمل کر سکتا ہے، باقی اختیارات سب اللہ کے پاس ہیں، تو وہ اللہ کے لیے ہی چھوڑ دینے چاہیے. خود خدا بننے کی کوشش بہت سے لوگ نعوذ باللہ کرتے ہیں. اچھا، اگلا عقیدہ ہمارا ہے عقیدہ رسالت. عقیدہ رسالت کا مطلب تمام رسولوں پر ایمان لانا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازمی ہے. جیسے عقیدہ توحید پر عمل کرنا، اس پر یقین کرنا بہت ضروری ہے، اسی طرح سے عقیدہ رسالت پر ایمان لانا بھی لازم ہے، یعنی ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے. یہ نہ کہا جائے کہ فلاں نبی پہ نعوذ باللہ ہم ایمان نہیں رکھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان ماننا، اپنا نبی ماننا، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے. عقیدہ رسالت میں تمام انبیاء پر ایمان لانا ضروری ہے. قرآن مجید اور اسوہ رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر ہمیں کام کر کے دکھائے، اسوہ حسنہ جو ہے، کو سرچشمہ ہدایت ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جس سے انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو شامل کر دیا جائے گا ہر جگہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتم النبیین لازمی بولا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ یقین مزید پختہ ہو کہ نبی آخر الزمان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اچھا، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا پوائنٹ. اگلا جو آپ کا پوائنٹ ہے وہ ہے عبادات، یعنی ارکان اسلام. اسلامیت میں آپ پڑھتے رہے ہیں کیا کیا ہوتے ہیں پلرز. کون کون سے پلرز ہیں؟ نماز، سب سے پہلے توحید و رسالت، اس کے بعد نماز، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور حج. یہ تمام ارکان اسلام ہیں، یہ پلرز ہیں. جیسے کوئی عمارت اپنے پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے، مضبوطی سے قائم رہتی ہے، اسی طرح ہمارے ایمان کی جو عمارت ہے وہ ہمارے ان 5 پلرز پر کھڑی ہوتی ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہوگا تو ہماری جو ایمان کی جو عمارت ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے، اور عمارت اگر کمزور پڑ جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ ذرا سا جھٹکا بھی برداشت نہیں کر سکتی اور زمین بوس ہو جاتی ہے. اچھا، یہاں پہ آپ کو تفصیل سے سمجھا دیتی ہوں کہ توحید و رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے، یعنی اللہ پر یقین رکھنا، اللہ پر ایمان لانا کہ وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں، وہ واحد ہے، اکیلا ہے. یہ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ تمام اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول ہیں. اس چیز پر ایمان رکھنا ارکان اسلام کا سب سے پہلا رکن ہے. دوسرا رکن ہے نماز. نماز کے بارے میں ہمیں ہمارے ماں باپ بھی سکھاتے رہے، ہمارے اساتذہ جن سے ہم قرآن پاک پڑھیں وہ سب بھی، کہ نماز جو ہے وہ ہم پر فرض ہے. فرض وہ کام ہوتا ہے جس کے کیے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، گزارنی چاہیے نہیں، اور ہم یہی چیز چھوڑ کے باقی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے ملک کے لیے دعا کیا کریں، لیکن پابندی نماز بہت ضروری ہے، تو پابندی نماز ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، بہت جگہ پر ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ ہم بڑے نااہل لوگ ہیں، بڑے کیا کہنا چاہیے کہ اچھے مسلمان نہیں ہیں، ہم نماز پڑھتے بھی ہیں تو جو وقت اس کا ہوتا ہے اس کو گزار کے پڑھتے ہیں، اچھا بھی پڑھ لیں گے، اچھا بھی پڑھ لیں گے، جبکہ یہاں دیکھیں بڑا واضح لکھا ہے کہ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ جو وقت ہے نماز کا، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، پراپر جو ٹائم ہے اس کے مطابق ہی اس کو ادا کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی بے شک نماز مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 103، اور ساتھ ہی اس کا ترجمہ آپ کو یہاں پر بتایا گیا۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے، ہر روز دن میں 5 دفعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ایسا ہی نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے۔ اسلام کا تیسرا رکن، یہ دوسرا رکن آپ کو بتا دیا نماز ہے، تیسرا آ گیا زکوٰۃ۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، اس میں ہمارا جسمانی عبادت کا کوئی چکر نہیں ہے، اس میں مقررہ حد ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر انسان پر فرض نہیں ہوتی ہے۔ یہ مالی عبادت ہے اور اسلام کے معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ کیسے کہ جو لوگ اپنے اخراجات، روزمرہ کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے، ان کو اتنا معاوضہ اپنی محنت کا نہیں ملتا جتنا ملنا چاہیے، ان کے لیے جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنے مال و دولت میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ دنیا کا نظام اچھے طریقے سے چلتا رہے۔ زکوٰۃ کے نظام کی وجہ سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کی بجائے گردش میں رہتی ہے، یعنی گھومتی رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، غربت کا معیار جو ہے وہ بہت نیچے نہیں جاتا، بلکہ جب دولت سرکولیشن میں آتی ہے، لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو پھر اس کا اثرات جو ہیں وہ معاشرے پہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا جی، اسلام کا چوتھا رکن آ گیا روزہ۔ یہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اسلام کا چوتھا رکن روزہ ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، پورا ایک مہینہ جس میں روزے ہم پر فرض ہیں۔ ویسے نفلی روزے تو ہم رکھ سکتے ہیں مہینے میں، ہر مہینے میں رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض جو روزے ہیں وہ صرف رمضان کے مہینے میں ہیں۔ اور یہ کیوں رکھنے چاہیے؟ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے۔ کیوں رکھنے چاہیے؟ کیونکہ یہ فرض ہے ہم پر، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح ہم پر روزہ بھی فرض ہے، اور بندے اور اللہ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اور یہ انسان اور بندے اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اس کا اجر ہمیں اللہ پاک سے ملتا ہے، پورا دن بھوکا رہ کر اللہ کی خاطر، ثواب کی خاطر، اور دوسرے ان لوگوں کا احساس کرنے کی خاطر کہ جو بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ اللہ پاک نے یہ روزے ہم پر فرض کیے تاکہ ہمارے اندر احساس پیدا ہو کہ ہمیں ان لوگوں کا احساس بھی کس طرح سے بیدار اپنے اندر کرنا ہے کہ جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے، تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں۔ حج، یہ اسلامی جو کیلنڈر ہے اس کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ، اس میں حج ہوتا ہے ذی الحج کی 8 تاریخ کو، اور حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت کہتے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق دی ہو، ان پر فرض ہے۔ زندگی میں ایک دفعہ اگر اللہ موقع دے تو ضرور حج کرنا ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار، اللہم لبیک کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ جو پکار ہے یہ مسلمانوں کے اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں اور کہیں ہمیں نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے جی، اگلا آپ کو جو تیسرا اس کا پوائنٹ آ گیا وہ ہے قانون کی حکمرانی۔ کسی بھی اسلامی ملک میں اگر قانون مضبوط نہیں ہوتا، تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں ہوتا، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، طاقتور ہے کمزور ہے، سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ قانون کی حکمرانی اور اسلام کے مطابق ہونی چاہیے۔
اسلامی قوانین کے مطابق ہونی چاہیے، تو پھر وہ ملک ترقی بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں کہ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ اسوہ رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طور پر کام ہمیں کر کے دکھائے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ جو ابھی میں نے آپ کو کہا کہ اگر کسی بھی طاقتور کے لیے، دولت مند کے لیے، غریب کے لیے اور کمزور کے لیے اگر قانون برابر ہے کہ اگر ایک نے چوری کی ہے تو جو سزا ایک غریب کو مل رہی ہے وہی سزا امیر کو بھی ملنی چاہیے، طاقتور کو ملنی چاہیے، تو پھر یہ اسلامی قانون پر ہم عمل درآمد کر رہے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ جمہوریت یعنی تمام انسانوں کے لیے برابر قانون، اور اس کو ویسے جمہوریت کہتے ہیں لوگوں کی حکمرانی لوگوں کے ذریعے، عوام کی حکمرانی عوام کے ذریعے، یعنی جو ہم نمائندے اپنے الیکٹ کرتے ہیں ووٹنگ کے ذریعے، وہ جا کے ہماری نمائندگی کرتے ہیں اسمبلیز میں۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں، کیونکہ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، اس لیے یہاں پر فرض کیا گیا ہے کہ تمام جو فیصلے کیے جائیں وہ قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق ہوں، اور اللہ سے ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ واقعی ہمارے ملک میں ایسا قانون رائج ہو جائے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔